بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، مگر یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مشغول رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کی برسات فرمائی۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کروائے۔ چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی، اس کے باوجود بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا اور اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے باوجود رات کو ایک ہی جگہ پر پہنچ جاتے اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان تیہ یعنی بھٹکنے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے اس قوم کو کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے اترتے، جنہیں من اور سلوہ کہا گیا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی بھی مشقت کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ اور جب ان کو پانی کی حاجت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس پتھر پر مارتے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ یہ وہی عصا تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمرود کے جادوگروں کے سامنے پھینکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس عصا کو ایک اژدہا بنا دیا۔ اسی عصا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے لیے چشمے جاری فرما دیتا اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں پر سایہ کرتا۔ رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اتنی عنایتیں کی کہ ان کے بال اور ناخن تک نہیں بڑھتے تھے، نہ ہی کپڑے پھٹتے، نہ میلے ہوتے۔ داعشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا رہتا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو کہ فجر کے وقت سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے، انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا، جو کہ ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ منو سلوہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا اور ہر کسی کو موافق آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے اور اس کو بچا کر نہ رکھا جائے، کیونکہ ہفتے کو منو سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا۔ تو بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا، اگر کسی دن منو سلوہ نہ اترا تو لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ کھانا چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ تو اس نافرمانی سے ایسی نحوست پھیلی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔
اور گوشت کا سڑنا بھی اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔